عمل کا نام ہے۔ تو سنت اور جماعت کی طرف نسبت کرنا، اس فرقے میں شامل ہونا، اس سے اپنی انتماء اس کو ظاہر کرنا، یہ لازم ہے۔ بہت سارے سمجھدار لوگ پیدا ہو گئے اس دور میں، اللہ تعالیٰ ایسے سمجھدار لوگوں سے ہماری جان چھڑا دے، اتنی اچھی بات ہے۔ تو کیا کہتے ہیں شیخ، ہم جب دعوت کا کام کرتے ہیں نا، تو ہم اگر یہ کہیں گے نا کہ ہم اہل سنہ میں سے ہیں، اہل حدیث میں سے، تو لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے۔ تو ہمیں پہلے ان کو قریب کرنا چاہیے، ہم تو صرف مسلمان ہیں جی، اور بہت کوئی احسان کریں گے تو کہ ہم کتاب و سنت پر چلتے ہیں۔ بھئی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دیگر فرقے ہیں کتاب و سنت پر نہیں چلتے، ان کا دعویٰ نہیں ہے؟ کیا بریلوی کہتا ہے میں کتاب و سنت کو نہیں مانتا؟ کیا رافضی، حتیٰ کہ رافضی بھی دعویٰ نہیں کرتے؟ تو اپنی شناخت نہ چھپائیں، اس کو بیان کریں، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ یہ جتنے آپ علاقے دیکھتے ہیں، گوجرانوالہ کا علاقہ اتنا بڑا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کتنا سنت اور حدیث کا بول بالا ہو گیا۔ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، ان کے نام میں سلفی لکھا ہوا تھا۔ پورا سندھ آج ہم دیکھتے ہیں کتنے سندھ میں مساجد ہیں، سینکڑوں گنی نہیں جاتی، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں۔ تو اگر شیخ بدی الدین راشدی کو یہ کلیہ سمجھ آتا جو ہمیں سمجھ آ گیا، تو دین پھیلتا؟ پھر کوئی نہ پھیلتا۔ بلکہ معاصر مثالیں چھوڑیں، یہ جو صحابہ کرام نے اور تابعین نے پوری دنیا میں دین پہنچا دی ہے، اس میں سے کوئی ایک بندہ، یعنی یہ جو معاصر آرگنائزیشن ہیں، تنظیمات ہیں، ان کی نحوست سے پہلے پوری اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنی شناخت پہ شرمندہ نظر آیا ہو؟ کوئی بڑا سنی عالم، ابن تیمیہ، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کوئی بندہ ہو جس نے اپنی شناخت چھپائی ہو کہ میں اہل سنہ میں سے نہیں ہوں جی، تاکہ مجھے معتزلہ بھی سنیں، قدریہ بھی سنیں، سب میرے قریب آئیں پہلے، پھر میں ان کو حق بتاؤں گا؟ تو یہ شیطان کی چابی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اپنی جب شناخت ظاہر کرتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ وہ بتائے گا کہ میں سنت اور جماعت پر ہوں، تو سنت اور جماعت کی بات کرے گا۔ جب وہ ظاہراً اس اقرار کو ترک کر دے گا تو وہ اپنی دعوت میں بھی اس طرف دعوت دینا چھوڑ دے گا۔ واللہ یہ آپ نا کھلے دل کے ساتھ یہ ذرا جائزہ لیں کہ وہ تمام گروہ، فرقے، تنظیمیں جنہوں نے اس صنعت سے اپنا پیچھا چھڑایا ہے، یعنی وہ شرماتے ہیں، بیان نہیں کرتے، انہوں نے پھر اس شناخت والوں کے عقائد سے بھی اپنا پیچھا چھڑایا کہ نہیں چھڑایا؟ کلیت نہیں چھڑایا، کمپرومائز کیا نا۔ توحید کی کھل کر بات نہیں کریں گے، سنت کی کھل کر بات نہیں کریں گے، اہل و سنت کے عقائد کھل کر نہیں بیان کریں گے۔ کیوں؟ انہوں نے صلح کل، سب کو راضی رکھنا ہے، سب کو قریب کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت عجیب بات ہے۔ شیخ مسلم فرماتے ہیں کیا وہ بیان لما یجب ان یکون علیہ کل مومن، ہر مومن پر واجب ہے یہ بیان کرنا، واضح کرنا کہ میرا راستہ کیا ہے، صحابہ و تابعین کا، سلف صالحین کے فہم والا، یعنی اہل سنت والجماعت والا راستہ۔